اور اب آپ کو بتائیں گے امپورٹڈ حکومت نے عوام کو نیا جھانسا دینے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اپنی بڑی کرپشن چھپانے کے لیے کرپٹ سیاستدان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ اتحادی حکومت کے تمام کردار الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بگل بجانے لگے، جبکہ الیکشن کمیشن کو 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیوں نے مشکوک اور جانبدار قرار دیا ہے۔ اور آج اس کے خلاف ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ ہونے کی تمام تر شواہد تمام تر ایویڈنس وہ اس فیصلے میں آج الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس میں موجود ہے۔ عمران خان نامی ایک شخص آئے گا اور وہ یہودی لابی لے کے آئے گا، اور آج ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی لابی یہودی لابی لے کے آئی، جن کو پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کر سکیں۔ تو آج پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں، قانون اپنا راستہ لے گا۔ آج فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹے سازشی شخص کو اس ملک میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے، اور پاکستان کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک فتنہ فساد خان جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے خیرات کے نام پہ، مریضوں کے نام پہ اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور اسے اپنی سیاست کے اوپر خرچ کیا۔ اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے کہ محب وطن پاکستانی بن کے کابینہ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب امتحان آ گیا ہے، اب کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے۔ یہ کیس کوئی اچنبے والا کیس نہیں۔ 8 سال کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دیا جو عمران خان کو 8 سال پہلے پتا، اسی لیے پی ٹی آئی 8 سال تک اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے 150 پیشیاں کر وہ 10 سٹے لیے اس پہ۔ عمران احمد نیازی اپنی جماعت کو پاکستان کے باہر ممنوع ذرائع سے پیسے لے کر چلاتا رہا۔ وہ ممنوع اکاؤنٹ سے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کس ایجنڈا پر سیاست کر رہا تھا؟ اب سوال یہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔